بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں اس لیکچر میں ہم امتحانات کے مقاصد ڈسکس کرتے ہیں۔ تو امتحانات کے مقاصد میں نمبر 1 ہے داخلے کی بنیاد۔ جو بھی امتحان لیے جاتے ہیں ان کے نتائج کی بنیاد پر طلباء کو مختلف تعلیمی اداروں اور مختلف تعلیمی درجوں میں داخلہ لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی امتحان لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پرائمری اسکول سے شروع ہوتا ہے اور پہلی جماعت میں داخلے کے وقت بھی مضامین کے اکتساب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ البتہ بچے کی عام ذہانت اور تعلیم کو قبول کرنے کی اہلیت کا جائزہ پہلی جماعت میں بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مرحلے ہیں اور تعلیم کے، خاص طور پہ پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے جو ادارے ہیں جیسے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ان سب میں بھی جہاں بھی داخلہ ہونا ہے وہ امتحان کے نتائج کی بنیاد پر ہونا ہے۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایم کیٹ ہوتا ہے، انجینئرنگ والوں کا سب کے امتحانات ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو اس طرح امتحان داخلے کی بنیاد ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا مقصد وہ جماعت بندی ہے، یعنی ہم امتحان لیتے ہیں اور بچے کو اگر ہمیں اس کی قابلیت اور کارکردگی کی تسلی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اگلی جماعت میں ترقی دے دیتے ہیں، یعنی ایک جماعت سے اگلی جماعت میں منتقلی جو ہے اور جماعت بندی ہے وہ امتحانات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بچوں کی قابلیت کی بنا پر گروپ بنائیں، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے، اب کچھ پرائیویٹ اداروں میں ہونے لگے ہیں، لیکن امتحان لے کر ہم بچے کی قابلیت کی بنا پر یا ذہانت کی بنا پر ان کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کی جو معلومات اور اظہار بیان کی آزمائش، یعنی امتحانات کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلباء کے پاس کتنی معلومات ہیں، انہوں نے کتنی معلومات یا علم حاصل کیا ہے، اور پھر جو ان کو علم حاصل ہے، جو معلومات ان کے پاس ہیں، ان سب کو، ان معلومات اور خیالات کو مجتمع کر کے وہ کس طرح ایک دلچسپ اور ترتیب وار طریقے سے اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں طالب علم کی قابلیت اور علم اور اظہار بیان کی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پیشوں کا انتخاب، کسی طالب علم نے کس پیشے میں جانا ہے، کام کرنا ہے یا کسی خاص پیشے کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ بھی ہم امتحانات کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے اس میں کیا رجحانات ہیں، کیا صلاحیت ہیں، اور وہ کیا کس پیشے کو کرنے میں، انجام دینے میں اور اس کو سیکھنے اور پڑھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں جو تقرر ہوتا ہے، یعنی جو جاب دی جاتی ہیں، وہ بھی امتحانات لے کر صلاحیت کا اندازہ کر کے پھر ان کو امیدوار کو جاب دی جاتی ہے۔ تو اس طرح پیشوں اور ملازمتوں کے انتخاب بھی کیا جاتا ہے امتحان کے ذریعے۔ اگلا ہے شوق مطالعہ۔ کامیابی کا شوق یا ناکامی کا ڈر، دونوں میں سے جو بھی ہو، طلباء اور اساتذہ دونوں کو محنت پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی امتحانات کی وجہ سے چاہے وہ اس میں اعلیٰ کارکردگی دکھا کر اچھے مارکس لے کر، اچھے گریڈ لے کر کامیاب ہونے کا شوق ہے، اچھا رزلٹ حاصل کرنے کا شوق ہے، یا فیل ہونے کا ڈر ہے، ناکام ہونے کا ڈر ہے، دونوں صورتوں میں طلباء اور اساتذہ دونوں ہی محنت کرتے ہیں، اور اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے طلباء جو ہے وہ پورے انہماک اور یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ امتحان کا خوف جو ہے وہ ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت پر آمادہ کرتا ہے، ان میں پڑھائی کا شوق بیدار کرتا ہے۔
تو اس طرح شوق مطالعہ کو بڑھانا اور بچوں کو تعلیم کے کام میں مشغول رکھنے کے لیے اور اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ بڑے کارآمد چیز ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اساتذہ کی کارکردگی، امتحان ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی استاد کی جو کارکردگی ہے اور جو اس نے تدریس کی ہے اپنے نصاب کی، اس کے لیے اس میں کیا خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ وہ اپنے طلباء کے امتحانات کے نتائج کی روشنی میں اپنی تدریس میں اصلاح کر سکتا ہے اور زیادہ بہتر طور پر ان کو پڑھا سکتا ہے۔ پھر ہے رفتار ترقی کا اندازہ۔ مدرسے میں، اسکول میں جو وقفے سے امتحانات اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے سیمائی اور ششمائی، نومائی، سالانہ، منتھلی، کلاس ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ، روزمرہ کا سبق سننا، یہ سب امتحانات کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے یا طلبہ جو ہیں وہ کس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے نصاب کے ساتھ، وہ صحیح رفتار کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ان کو معلومات اور علم حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ان کی رفتار کیسی ہے۔ نیکسٹ ہے اچھی عادات کی تشکیل۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے جب ہم امتحانات کو ایک برائی کہتے ہیں کہ اس کے بڑے برے اثرات ہیں، لیکن امتحانات کی وجہ سے کچھ اچھی عادات بھی طلباء میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اخلاق پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً امتحانات کی بدولت طلباء کو باقاعدگی سے اور نظم و ضبط سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، ان میں صبر اور عزم و استقلال کی صفات پیدا ہوتی ہیں، ان میں پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر محنت سے کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح امتحان میں کامیابی کے لیے طلباء کے اندر بہتر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے استاد کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں تو امتحانات طلباء میں اچھی عادات کی تشکیل میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔